لیکن دیکھیں اس میں بھی ایک آدھ یا دو آدمیوں کا جو ہے وہ تھا جو ڈاکٹر تھا. دیکھیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ورلڈ میں مارا گیا وہ مارا گیا. ڈاکٹر انڈین تھا بھائی. وہ جو انڈین اب یہ بتائیں. ہاں وہ مطلب یہ کہ اس کی جو زاہد our problem is we suffer from too much self esteem. ہم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے شروع کیا تھا کانسپریسی کا پڑھنا. اسی کا کہہ رہا ہوں کہ یہ لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے زیادہ تر, کیونکہ ہمارے جرنلسٹ وغیرہ باقی لوگ ان کو انفارمیشن پوری نہیں ہوتی. کیونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو اس لیے وہ نئی نئی تھیوری گھڑتے ہیں. دیٹس دی فنڈامنٹل پرابلم. سیلف اسٹیم کی بات میرا خیال نہیں ہے, اٹس لیک آف کریکٹ انفارمیشن. اس کی وجہ سے کنسپیرسی تھیوری چل رہی ہے. اور حکیم اللہ کا بھی دیکھیں نا, ہم نے اناؤنس کیا تھا انٹیریئر منسٹری نے کہ یہ مر گیا, سی آئی اے. اس کے زندہ ہونے کی اب کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا. زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا. تصور تو تھا نا کہ مر گیا ہے, تصور تو تھا کہ اپنی انٹیریئر منسٹری کو بلیو کر لیا, اور تو کسی نے نہیں کیا. اب جو ریسرچ ہو گیا ہے, لیڈرشپ واپس سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جیسے کہہ رہے تھے, ان کو بڑی مار پڑی ہے, وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اوروں کو. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہوا. اب آپ کو الذوالفقار کا زمانہ یاد ہے, پاکستان میں ذرا سا پٹاخہ بجتا تھا الذوالفقار کلیم کر رہے تھے. مسئلہ یہ کہ جو اپنی جو ہے ایک چیزوں کو بڑھ کے جو مارتے ہیں وہ کیوں مارتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے. اور سائیکولوجیکل وارفیئر. چلیں لیٹ می آسک دی لاسٹ کوسچن. یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے کلیمز کیے ہیں تحریک طالبان پاکستان نے, اور یہ ری ایمرج بھی ہو گئے ہیں, اس سے اس وقت ایز این انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ, ایز اے میڈیا پرسن, پاکستان کے امیج کو مزید مطلب دھچکا لگا ہے انٹرنیشنلی یا کوئی فرق نہیں پڑا؟ دیکھیں جو لوگ جن کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے چیزوں کے, ان میں یہ ایک اور ری انفورس ہو جائے گی ان کی تھنکنگ کہ جو کچھ بھی ٹیررزم میں اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ سب کا سب جو منبع جو ہے وہ پاکستان بن کے آیا ہے, اور اس کو جو ہے تقویت پہنچے گی. اور جو لوگوں کا ایک ذہن, جو ایک عام امریکن ہے, ایک عام جو ہے ویسٹرن ہے, اس کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور اس کو پختہ ہوتی چلی جائیں گی کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں وہیں پہ آتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ملک کا پہنچتا ہے. اس میں اس قسم کے لوگ جب اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے ملک کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو تباہی یہاں انہوں نے سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قسم کے بیانات سے بھی وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. زاہد آپ کا, جنرل صاحب آپ کا, اور ہمایوں گوہر صاحب آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین لیٹ می کوئکلی سم اٹ اپ. ناظرین اس بحث سے ہمارے سامنے کم از کم دو چیزیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستانی کورٹ کے ہاتھوں اجمل قصاب کے کنوکٹ ہو جانے سے, یعنی مجرم قرار دیے جانے سے پاکستانی پروسیکیوٹرز کا کام کوئی آسان نہیں ہوا, بلکہ ان کی قانونی پیچیدگیوں میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی دوسری صورتحال جب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر پی چدمبرم کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکومت اجمل قصاب کے اس کیس سے مزید سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. اور اگر ہندوستان کی حکومت نے واقعی ایسا کیا, مزید اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو بھوٹان میں ساک سمٹ کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک بات چیت کی فضا بنتے نظر آئی تھی, جو امید تھی, جو آس بن رہی تھی, اس کے لیے بھی مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی, اور جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس میں ایک بار پھر تعطل یا ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.